غلطی سے بھی کبھی یہ وظیفہ نہ پڑھنا، ورنہ اتنا روپیہ پیسہ ملے گا، اتنی مال و دولت ملے گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کے ہاتھ سے روپیہ پیسہ کبھی بھی اس میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے روحانی چینل پہ، اس عجائبات سے بھری سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بھری ہوئی ایک بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں ہوں۔ احباب گرامی، آج پھر ایک ایسے انمول وظیفے کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ جو شخص بھی اس کو زندگی میں ایک بار کرے گا تو پھر ساری زندگی اس کا فائدہ اسے ملتا رہے گا، اور وہ ساری زندگی اس کے برکات سے، یعنی اس وظیفے، اس عمل کی برکات سے مستفید اور مستفیض ہوتا رہے گا۔ اگر وہ مالی بدحالی کا شکار ہے تو اس کی مالی بدحالی مالی خوشحالی میں مبدل ہو جائے گا۔ اگر وہ قرضدار ہے اور قرض خواہوں کے ہاتھوں سے پریشان ہوا پھرتا ہے تو اس کی یہ قرضداری انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بزودی زود اس کا خاتمہ ممکن ہو جائے گا۔ اگر وہ جاب لیس ہے، بے روزگار ہے، تو اس وظیفے کے کرنے سے کچھ ہی مدت میں انشاءاللہ برسر روزگار ہو جائے گا۔ اگر کاروباری ہے، بزنس مین ہے، دکاندار ہے اور کاروبار نہیں چلتا ہے، ہمیشہ گھاٹے اور نقصان کا سامنا رہتا ہے، تو پھر لازماً اس وظیفے سے ایک دفعہ ضرور استفادہ کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی وہ تمام مالی مشکلات دنوں میں ہی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ ایک آسان، آسودہ اور پرسکون زندگی گزارنے لگیں گے۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ اس عمل اور وظیفے کی برکات ہے کہ آپ اس ذات کو پکارنے جا رہے ہیں اور ایک ایسے طریقے سے پکارنے جا رہے ہیں کہ اس کے رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ ایک ایسے اسم اعظم سے اپنے اس مالک کو، اپنے اس خالق کو، اپنے اس رازق کو صدا دے رہے ہیں کہ پھر وہ مالک، وہ خالق، وہ رازق لبیک کہتا ہی بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ وہی سب کا پالنہار ہے، کیونکہ وہی سب کا رازق مطلق ہے، کیونکہ وہی سب کا رب ہے، بلکہ رب الارباب ہے، رب المربوبین ہے۔ تو ناظرین اکرام، چلتے ہیں آج کے اس انمول ہیرے کی طرف، لیکن اس سے پہلے وہی ہمیشہ والی پرانی بات کہ اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، کیونکہ یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک قسم ہے کہ نور کو جتنا پھیلایا جائے اتنی ہی اس کی روشنی پھیلتی جاتی ہے، اور اس نورانی روشنی میں لوگ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے لگتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے لیے ایک ثواب کا باعث بنتا ہے۔ تو اسے زیادہ سے زیادہ پھیلائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بندگان خدا اس سے استفادہ کر سکیں اور ہمیں اور آپ کو اپنی خیر کی دعاؤں میں یاد رکھ سکیں۔ تو عزیزان من، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، بس کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعرات کی رات یا جمعے کی رات، جسے شب جمعہ کہتے ہیں، یعنی جس کا اگلا دن جمعہ ہوتا ہے، تو ان دونوں راتوں میں سے کسی بھی ایک رات کا انتخاب کیجئے اور اس عمل کا آغاز کیجئے۔ اور جیسے سارے وظائف میں شرط اولین یہ ہوتا ہے کہ انسان پاک و صاف ہو جائے، یعنی وضو کاملہ کر لے، پاک و صاف کپڑے پہنے اور تنہائی کی کوئی جگہ ڈھونڈے کہ جہاں پہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کیونکہ انسان جتنے سکون سے، آرام سے اور توجہ قلبی سے وظائف پڑھتا ہے، کوئی عمل پڑھتا ہے، تو پھر اسے نتیجہ لازمی طور پہ ملتا ہے۔ ہاں، البتہ اس کے ساتھ وہی ایک شرط جو ہمیشہ دہراتا ہوں کہ اللہ پہ یقین اور اعتبار و بھروسہ لازمی۔ اب وہ اعتبار و بھروسہ پہلے دن آپ کو حاصل ہوتا ہے یا دنوں، ہفتوں، مہینوں کے بعد ہوتا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ وظائف تو سارے مجرب ہیں، اب ہم میں کیا کمی ہے ہمیں یہ ڈھونڈنا چاہیے، اس کمی کو دور کیجئے اور پھر انشاءاللہ دیکھیے کہ کیسے آپ کو نتیجہ ملتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جمعرات جمعے کی شب کو آپ اس عمل کا آغاز کیجئے، تنہائی کے کسی گوشے میں مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی نیت سے ادا کیجئے، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے مطابق۔
اور پھر وہی مسئلے پہ بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے 14 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد 11 بار سورہ اخلاص یعنی سورہ توحید قل هو اللہ احد اس کا ورد کرنا ہے آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس سورہ مبارکہ کا ورد کرنا ہے آپ نے 11 مرتبہ، اور اس کے فوراً بعد صرف 3 مرتبہ سورہ کوثر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کا ورد کرنا ہے آپ نے 3 بار، صرف 3 بار۔ اور پھر ان 2 سورہ مبارکہ کے بعد آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ بحق یا رزاق ہو، 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 یا اللہ بحق یا رزاق ہو۔ اے میرے معبود، اے میرے پیدا کرنے والی ذات، اپنے اس اسم اعظم رزاق کے صدقے پہ کہ جو رزق دینے والا اسم ہے، اپنے اس اسم اعظم کے صدقے میں میرے رزق میں اضافہ کر دیجیے، میرے رزق میں کشائش عطا کر دیجیے، مجھے پرسکون اور پرآسائش زندگی عنایت کیجیے۔ یا اللہ بحق یا رزاق، یا اللہ بحق یا رزاق، یا اللہ بحق یا رزاق ہو، یا اللہ بحق یا رزاق ہو، یا اللہ بحق یا رزاق ہو۔ تو اس عمل کو پڑھنا ہے آپ نے 308 مرتبہ یعنی 308 ٹائمز، اور جب یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے تو پھر آخر میں 14 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے اور اپنی حاجت طلب کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، کاروبار کے حوالے سے، ملازمت کے حوالے سے، روپیہ پیسہ مال و دولت کے حوالے سے، جو بھی مطلب آپ کی حاجت ہے اسے اللہ کے ہاتھ سے طلب کیجیے کہ وہی غیبی خزانوں کا مالک ہے، وہی وہ ذات ہے کہ جو سب کو عطا کرتا ہے، سب کو بخشتا ہے، بخشش کرنے والی ذات ہے۔ کبھی اس کے اوپر اعتبار کر کے تو دیکھیں کہ کیسا دیتا ہے، کیسے عطا کرتا ہے، کیسے عنایت کرتا ہے۔ ارے یار ہم لوگ جاتے ہیں پتہ نہیں کس کس کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، پہلے تو ملتا کچھ نہیں، اگر ملتا بھی ہے تو پھر انتہائی میں کیا بولوں، کیونکہ انسان جب دیتا ہے نا تو احسان جتاتا ہے، اور وہ ذات مطلق وہ ہے کہ جو دیتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے، لیکن احسان بھی نہیں جتاتا ہے، اور بلکہ خوش ہوتا ہے عطا کرنے پر۔ لیکن ہمیں مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے نا، کچھ نہ کچھ تو کوئی طریقہ تو ہو، ورنہ تو وہ دلوں کا بیٹھ جاتا ہے۔ بس کسی نہ کسی طریقے سے، لاڈ سے، مان سے، پیار سے، ضد سے مانگ لو اسی ذات سے کہ وہی عطا کرنے والی ذات ہے۔ احباب گرامی، یہ عمل کرنا ہے آپ نے صرف اور صرف 11 راتوں، کیونکہ 308 جو عدد ہے اس میں یا رزاق کا، اس کو آپ نے روزانہ اسی تعداد میں پڑھنا، خیال کرنا کمی بیشی نہ ہو تعداد میں۔ اور پھر 11 راتوں کا یہ عمل اس لیے ہے کہ اس کا جو کمپاؤنڈ عدد بنتا ہے 308 کا وہ ہے 11، یعنی 8 اور 3 11، صفر کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو 11 دنوں تک آپ نے نیت کرنی ہے اور اس عمل کو انجام دینا ہے، اور پھر دیکھیے کہ کیسے آپ کو کشائش عطا ہوتی ہے۔ تو آج کی اس محفل کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں آپ سے اگلی نشست تک اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔